ایران کے قصے پڑھتی ہے، دنیا یونان کے کہانیاں سناتی ہے، بڑے بڑے طبیبوں کی داستانیں اٹھا کر کے دیکھو۔ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے بڑے ادب کے شہر میں، حکیموں کے شہر میں، قانون یہ تھا کسی کمزور کو جینے کی اجازت نہیں تھی، صرف طاقتور جیا کرتے تھے۔ ایک گود میں ماں کی بچہ کمزور آیا، جب پتا چلا حکومت کو غریب بچہ پیدا ہوا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان کر دیا گیا جائے ماں اپنے بچے کو پہاڑی سے پھینک دے، اس لیے کہ غریب کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے، اگر غریب معاشرے میں سانس لے گا تو معاشرہ کمزور ہو جائے گا، یہ سوچ کر کے کمزور بچے کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کر کے حکومت کے آگے مجبور ہو کر کے پہاڑی کی اونچائی پہ چل رہی ہے، بچہ کمزور ہو یا طاقتور ہو لیکن ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے، بچہ کالا کترا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن ماں کے لیے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اس ماں نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، پہاڑ کی بلندی پہ لے کے چل رہی ہے، کبھی لال کا چہرہ دیکھتی ہے، کبھی تڑپ جاتی ہے، کبھی رو کے بیٹے کو دیکھتی ہے، کبھی پہاڑ کی بلندی دیکھتی ہے، پہنچی ہے پہاڑ کی اونچائی پہ، تھک کے دیکھتی ہے نیچے کی طرف، جب زمین دیکھی تو لال کو لیا، دیکھ کے کہتی ہے پروردگار میرا بچہ اتنا کمزور ہے، پہاڑ کی اونچائی اتنی ہے، یا اللہ یہ پھینکا گیا تو اس کی ہڈیاں کتنی جگہ سے ٹوٹیں گی، یہ سوچ کے وہ روئی ہے۔ اس نے ایک آہ بھری تھی، خدا کی قسم اسی آہ کا جواب بن کر کے مکے میں عبداللہ کے گھر میں میرے نبی نے آ کے بتایا تھا، او لوگو دل توڑا نہ کرنا، یہاں صرف طاقتور کو نہیں بلکہ زمین پہ کمزوروں کو بھی اتنا کی جینے کا حق ہے جتنا کسی طاقتور کو جینے کا حق دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا قادری، سرزمین فرید پور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کسی کو جینے کا حق نہیں تھا؟ آج مجھے بتاؤ، آج مجھے بتاؤ یہ عزت ہے کس کے صدقے میں؟ بولیں، حضور کے صدقے میں۔ میرے آقا نے آتے ہی سب سے پہلا مکہ شریف میں انسانیت کا وہ سبق پڑھایا کہ جس کی مثال نظر نہیں آتی۔ توجہ ہے نا؟ برداشت کریں، باتیں میری بڑی کڑوی آنے والی ہیں، میں آئینہ کو دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے، باتیں کڑوی کرنے لگاؤں۔ ابھی نواب بھائی نے بھی پڑھا اور حسان بھائی نے بھی کافی شعر سنائے ہوں گے بیٹیوں کے حوالے سے، بیٹیاں ہماری نہیں جائیں گی، حضور آ گئے۔ صرف ایک سوال رک کے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کے دور میں پیدا ہونے کے بعد بیٹی ماری جاتی تھی، حضور سے پہلے؟ آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹی مار دی جاتی ہے۔ پہلے لوگ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے، آج بہو بنا کے بیٹی مار دی جاتی ہے۔ کس دور میں جی رہے ہم؟ یہ سبق تھا میرے نبی کا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیا آج بیٹیاں نہیں ماری جا رہی؟ آئے دن اخبار میں دیکھو، جہیز کے لیے گلا گھونٹ دیا، گاڑی کے لیے آگ لگا دی بیٹی میں۔ کیوں؟ کیا یہ کسی کے جگر کا ٹکڑا نہیں؟ آج بیٹیاں سامان کی طرح بیچی جا رہی ہیں۔ ہم مسلمان ہیں۔ ایک دن مسلمانوں کے حالات دیکھے میں نے، پہلے جو انگریزوں میں اور مغربی تہذیب میں جو چلن تھا نا، لڑکی لڑکا ایک جگہ بیٹھ کر کے انگوٹھی پہناتے تھے، غیرت کا جنازہ نکل گیا ہماری۔ آج کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا کہ ایک ہی اسٹیج پہ، ایک ہی منچ پر دلہا بھی ہوتا ہے، دلہن بھی ہوتی ہے، انگیجمنٹ کا وہ بے غیرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری حیا؟ کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی؟ یہ دن دیکھنے باقی تھے امت کو۔ ایک طرف غزہ کے اندر بیٹیاں برقع پہن کر کے سو رہی ہیں کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے، لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہمارے
ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نقاب میں غزہ کے اندر ملبے سے دبی نکلتی ہے اور ہندوستان پہ عیش کی سانس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا جنازہ اتنی تیزی سے غیرت کا جنازہ نکال رکھی ہے, انگوٹھی مردوں کے سامنے پہنا رکھی ہے. اور یار کدھر چلی گئی ہماری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آقا کریم تشریف لائے, بیٹیوں کو عزت میرے نبی نے بخشی ہے, مجھے بتاؤ تو سکی ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا ہے؟ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا 7 عمرے کر کے آیا ہوں, میں نے 8 عمرے کر لیے ہیں. کیا نتیجہ ایسے عمروں سے؟ اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیروں کے سامنے انگوٹھی پہنائے, اسے غیرت کہتے ہو, اسے ترقی کہتے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. رونا نہیں چاہیے آج ہمیں, رونا نہیں چاہیے. بات علماء کی آتی, کہتے مولوی پرانی بات پیٹ رہا. یاد رکھیے گا ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا. ہم جو بات کرتے ہیں نا یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی, مرنی کے بعد وہاں بھی چلے گی. بھائی اس کا ای کو کم کرو, آواز دو یار, آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ یہ کنڈیشن ہماری ہے, انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے انگوٹھی. شرم نہیں آتی ہمیں؟ جانتے ہو تو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے, جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے, جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی, آواز آتی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کے ٹائم پہ. ان کا دور خلافت ہے, دور خلافت. ایک بچی نا نقاب کی اوڑھ کر کے چوراہے سے گزر رہی ہے. توجہ ہے نا, سن رہے ہیں ساری بات؟ بہت غور سے میری بات سنیے گا. چوراہے سے بچی گزر رہی ہے اور چہرے پہ نقاب پڑا ہے, کپڑا پڑا ہے. اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کہ اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا. اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی. آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی دیوانہ ہو گیا. لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے, میں یہ بھی بتا دوں. وہ ایسے نہیں تھے کہ رات کے 3 بجے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے موبائل سے بات کر رہے. اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہو کے 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے مچھر مارتا. 3 گھنٹے. اور پھر کہہ رہے ابا رشتہ تیری مرضی سے نہیں اپنی سے کروں گا. کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا عورت کیسی ہونی چاہیے. ابے جانور, جس کی زندگی 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزر گئی, اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے آیا ہے اور تجھے پتا ہے عورت کیسی اچھی ہوتی ہے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تو چہرے پہ نظر پڑی نا, جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں, ایک بوڑھی عورت کو بلایا, کہا اماں, کہا ہاں, کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جا. کیا کہا؟ کیا لے جانا ہے؟ شادی کا پیغام لے جا. جب اتنی بات کہی نا, بڑھیا نے کہا کیوں؟ کہا اماں بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی, میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا, مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. جب وہ بوڑھی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے, وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے, تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی, ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائیں. کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فدا ہو گیا. بچی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور بڑھ گیا, ہاں اس نے نہیں کہا کہ میرا ایک چاہنے والا بڑھ گیا. کہا اماں ٹھہر ابھی آتی ہوں. اندر گئی, چاقو لیا, طباق لیا, دونوں آنکھیں نکالی, طباق میں رکھی, کپڑا ڈالا. کہا ماں یہ لے کے چلی جا. بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری آنکھیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے جس کا دل ان آنکھوں پہ آ گیا ہے. اتنا سنا, بچی کی جو آنکھوں سے خون, چہرہ لہو لہان,
बूढ़ी तड़प गई, बेटी ये क्या कर दिया? मैं तो निकाह का पैगाम लेके आई थी। उसने कहा माँ जैसी तूने बताया ना आकर के, मेरी आंखों पे उस गैर महरम की आंखों का निशाना पड़ गया था। उसने मेरी आंखें देखी हैं, मैं ये सोच के गैरत से पानी पानी हो रही थी, अगर कयामत में खातून जन्नत ने मुझसे ये पूछ लिया कि किन आंखों से मेरे पास आई है, जिस आंखों पे एक मर्द की नजरें पड़ गई थी, अम्मा मैं क्या जवाब दूंगी? ये आंखें लेके चली जा, आंखें उसे मुबारक हो, खातून जन्नत की मोहब्बत मुझ कनीज को मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, सरजमीन फरीदपुर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना सारे लोगों की? ओ भाई ये कंडीशन, एक दौर हमारा ऐसा भी गुजरा है। आज ना अपनी बेटी खड़ी है, तमाशा बना के तुमने खड़ा किया उसे, तमाशा बना के, और कह रहे जी मौलाना चुप रहो, अब जदीद दौर है, न्यू जनरेशन है, ये जो कर रही है भाई अभी से नहीं रोका जा सकता। मैंने कहा तुम नहीं जानते हो, जो हुजूर के हो जाते हैं वो किसी दौर की तरफ नहीं, मदीने वाले मुस्तफा की डोर की तरफ देखा करते हैं। सीधी सी बात, सीधी सी बात। ये हालात हमने बनाए तो रिश्ते हो रहे हैं, उसके अलावा नुकसानात आप देखें, बुरा ना मानिए। मेरा नबी बेटियों का बोझ बढ़ाने नहीं, बोझ घटाने आया है। बोझ घटाने के लिए मेरा नबी आया। आज कितना बड़ा बोझ हमने बना दिया। बच्चियां जवान होती हैं ना, बाप के सर पे सफेदी आने लगती है, इसलिए नहीं कि वो बच्ची नहीं पाल सकता। जो बाप 18 बच्चे पाल सकता है, उससे 2 बेटियों की रोटी नहीं कमेगी? कमा सकता है ना, फिर भी सफेदी क्यों आ गई? उसे ये फिक्र खा जाती है, खुदा जाने मेरे दरवाजे पे मेरी बेटी का हाथ थामने कौन आएगा। आज रोड पे निकलो लड़के लड़के, मार्केट में जाओ लड़के लड़के, एयरपोर्ट पे जाओ लड़के लड़के, बस स्टैंड में, ट्रेन में लड़के लड़के, लेकिन एक बहन का रिश्ता करने के लिए निकलो ना तो लगता है दुनिया खाली हो गई है। एक सही रिश्ता तलाश करने में बाप और भाई की जूतियां टूट जाती हैं। क्या लड़के मर गए? नहीं, हैं, लेकिन बेटी के लायक लड़का नहीं मिल रहा है। ये क्या है? ये हमारे रवैयों की खराबियां हैं, ये हमारी तरबियत की एक वो भद्दी तस्वीर है जिसे आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कहने को जमींदार भी है, पैसे वाला भी है, लेकिन 5 मिनट बैठ के देखो तो सही से इंसान नहीं लगता है। 1800 की जूती ले आए ना तो यूं मुंह पे चढ़ा के रखता है, और जब तक पूछना लो रेट यूं ही हिलाता रहेगा। नीचे कर भाई, ये औकात रह गई है हमारी। क्या है तेरे पास? कितनी दौलत है? सिकंदर भी आया, बड़े बड़े दौलत वाले आए, खाली हाथ चले गए, लेकिन किसी के पास कुछ नहीं था। और फिर भी हमें देख, ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। फिर भी हमारा रिश्ता इतने बड़े लोगों से। तो जूती दिखा रहा, नाक पे लगा रहा, नाक पे। शर्म आनी चाहिए हमें। एक इंसान नहीं मिलता, ढूंढो तो रिश्ता करने के लिए निकले। और कम जो है ना, लड़की वाले भी नहीं। जिम्मेदार सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी हैं। क्योंकि जरा सा चमकदार लड़का देखा ना, फर्स्ट ऑफर होता 10 दूंगा, रिश्ता करा। 10 लाख दूंगा, करा पक्की। तो ये जो मिडलर होते हैं ना, मिडलर, अल्लाह का खौफ खाना, दोनों तरफ का हिसाब दोगे, कर्रे कूटे जाओगे। झूठ ना बोला करो। अगर मिडलर वही बिचौलिया, बिचौलिया समझ रहे ना, बिचौलिया जो दोनों तरफ से इधर का पैगाम उधर, उधर का इधर करता। इसका काम यह था इधर का पैगाम उधर पहुंचाना, इधर की उधर लगाना नहीं। लड़की वाले ने अगर कह दिया ना रिश्ता कराओ 10 दूंगा, कह रहे अरे यार 10 दे रहे, 15 तो वहां से मिल रहे, लबारे बेच रहा। गलत नहीं कह रहा हूं।
10 دے رہے 12 وہاں سے مل رہے 15 وہاں سے مل رہے. غیرت آنی چاہیے. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے جب تک رشتہ نہیں ہوتا ابا بھی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی 70,000 کمائی ہے 80,000 کمائی ہے. جب اسی للہ کے سر پہ سیرا بن جاتا ہے 8 دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویذ تو دے دو. کیا ہو گیا؟ جب سے گھسائے گھر سے نکل نہیں رہا ہے 1 روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا. میں نے کہا چچا بتانا ابھی 7 دن پہلے تو کہہ رہا تھا 80,000 کماتا ہے. کہا مولانا تم نہیں سمجھو گے رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو 80,000 کمائے 80,000 بتا رہا تھا. میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں تو نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے 80 بتائے تھے کسی کا گھر لوٹنے کے لیے 80 بتائے تھے. تو یہ جو بچولیاں ہوتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا. ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری سانس تک جڑے رکھے. خدا کی قسم جوڑے بھی دعائیں دیں گے ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں گی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. 15 منٹ بچے اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو. خیریت ہے سارے؟ چلوں آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے. قربان جائیں تمہاری جوانی کے قسم سے ہے نا. پب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی ہیں. جہاں دیکھو وہیں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں. ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں ہے نا. میرے بچوں کان کھول کے سنو جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے. یہ لکھو تعویذ بنا کے جیب میں رکھ لو. جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے. جو آج قلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پہ ناچے گا. ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا ہے پڑھائی میں دینا ہے. صحتیں کئی بار دیکھا 12ویں کا جھنڈا لیے ایسے ہلا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا. یہ جوانیاں ہماری. صحیح سا آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا وہی بنے گی بابری مسجد. تجھ سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا بابری مسجد بنا گا. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو کبھی بیمار نہیں ہوگے. 11 بجے تک 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے 12 بجے سو کے اٹھ رہا 12 بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی بابا تعویذ دو. ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے اتنا ڈھوم گاٹی ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں رہا غلطی کیا ہے. تعویذ پہ تعویذ اسے صوفے میں رکھ اسے تکیے میں رکھ اسے غلاب پہ لگا اسے پیڑ پہ لٹکا اسے دراز میں لگا اسے سٹر میں لگا اسے بازو میں باندھ اسے گلے میں لٹکا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تعویذ تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے کچھ نہیں ہوگا. خدا کو راضی کر لے تیری آنکھ بعد میں کھلے گی. رزق کا انتظام عرشوں سے پہلے کر دیا جائے گا. جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو. سب کچھ بدلو یار اپنے طریقے. ہم تو مسلمان ہیں. ہم زور سے ہم مسلمان ہیں. تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی. جوان ہیں آپ لوگ. اچھا ایک بات بتاؤ خالی لنگر کے سہارے آئے کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے تو کم سے کم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کہ پیٹ بھر کے بیٹھے. کہہ دے ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیارا ہے. توجہ ہے صاحب؟ نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ تھوڑا سا وقت باقی ہے بس برداشت کر لیں. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے. 10-10 لاکھ میں لوارے بک رہے ہیں اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. نقصانات بہت ہیں. تو ذرا سا چمکتا لڑکا دیکھا 10 دے دیں گے کراؤ بات. لڑکے والے کے بھاؤ ہو گئے 10 ملنے. اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے. 5 بیگھے لی تھی ابھی وہی 8 کی ہوئی ہے 7 کی لی تھی اور لڑکے میں ڈائریکٹ 10 لاکھ. کہا نہیں جی
وہاں بھی نہیں کرنی ہے تو لڑکی والا پھر کہہ رہا ہے چلو 15 دلوا دیو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں, زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں. اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نا تو آج آپ دیکھیں جتنے ایکٹرز ہیں, کسی کے 6 نکاح ہو گئے, کسی کے گھر میں 17 نکاح کے بعد کوئی آ کے 18ویں نکاح میں بیٹھی ہے, جبکہ پیسہ منہ چھٹے. پتہ یہ چلا دولت میں سکون نہیں, مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رکھا ہے. پیسے والا ڈھونڈ رہا 10 لاکھ 20 لاکھ, اور پتہ یہ چلا کہ بک گئی ساری, 8 دن نہ لگے بک گئی. کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتہ چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہ بیئر تھوڑی, وہ جوس پی وے, جوس بتا رہا بیئر کو, شراب ہے یہ, حرام ہے یہ. مولانا جوس ہے نا, مولانا کو نہ پتا. بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے. یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے الو نہ بنانا. مولانا اس جوس کی پورا مکسچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا ہے. تو کہہ رہے جوس پی رہا, شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا, اب چپکے سے کہہ رہا رات کو نہ کوئی تعویذ دے دو, پوا پی کے پڑا تھا, بک گئی ساری, رہ گئی دھری کی دھری دولت. رشتے اگر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں, مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر. آپ کہیں گے وہاں کیسے, گارنٹی ہے میری جا, اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر. نوٹ کرنا شروع کر کون نوجوان ہے جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے, اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نہیں ہے, دل کی بات دل میں رکھ, مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نوجوان 5 وقت سجدہ کرتا ہے. خدا کی قسم جو 1 وقت کی نماز نہیں چھوڑتا آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے, اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسر سے کیا خاک ڈرے گا. جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈرتا ہو, جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا. لیکن کمال کے لوگ ہیں, رامپور کے ہوٹل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا, ہوائی جہاز والے میں سوار میں ہے نا, تو یہ رامپور کا ہی تو ہے بھائی. تمہارا ہوٹل ہے, کوئی میں نہیں بات کر رہا اس کی, میں سمجھانا چاہتا ہوں, لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا. کہتی یہ پیسے والا, اس کے کان چھدے ہوئے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے. ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے. ناک کان کا مسئلہ دیکھو, سونے کا کنڈل دیکھا کر دو, سیٹ لگ رہا, پتا چلا وہ کنڈل بھی چرا کے پہنا تھا. ایسے رشتے کرتے, ایسے رشتے نہیں ہوتے. بتاؤں تمہیں رشتے کیسے ہوتے ہیں. مکے کی زمین ہے, عبد المطلب کا آنگن ہے, چاند سا رب نے بیٹا ایک اور عطا کیا, دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے. کون ہے عبداللہ؟ میرے نبی کے والد. حسین کتنے, اتنے حسین تھے کہ عورت مرد بھی زیارت کے لیے, جھلک پانے کے لیے سڑکوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے تھے. اتنا حسین اللہ نے حضرت عبداللہ کو بنایا. پیدا کہاں ہو رہے, کہاں پیدا ہو رہے؟ مکہ شریف. کہاں؟ مکہ شریف میں. اور اتنے خوبصورت اور خوبصیرت تھے کہ حضرت عبد المطلب ٹینشن میں رہتے تھے کہ اس کے لیے اس کے جوڑ کی بچی کہاں ملے گی. مگر جوڑے رب بناتا ہے, جوڑے رب بناتا ہے. عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے تو آمینہ مدینے میں پیدا ہو گئی ہے. حضور کی امی مدینے میں پیدا ہوئی. نہ حضرت عبداللہ کے حسن کا جواب, نہ حضرت آمینہ کے حسن کا جواب. سیرت میں یہ بھی بے مثال, سیرت میں وہ بھی بے مثال, صورت ان کی بھی بے مثال ہے, صورت ان کی بھی بے مثال ہے. لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان, کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے. کعبہ شریف کے حرم میں لیٹے, آنکھ لگی, خواب میں نورانی چہرے والے آئے
اور کہا عبد المطلب کیا سوچ رہے ہو؟ کا بیٹا ہے، جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں. فرمایا پریشان نہ ہو، صبح اٹھنا، مدینے جانا، وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا، رب نے اس آمینہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا، آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون؟ کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا، مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے. یہ بھی بتا دوں، رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچولیا اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. چوروں کے بچولیے چوری بنتے، خیال رکھیے گا. سمجھا رہا ہوں کچھ میں. آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جانا صبح اٹھنا اور جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو. آپ اٹھے، مدینہ شریف پہنچے. کون ہے عبد المطلب؟ کسی محلے کے ذمہ دار نہیں، کوئی کیا بولتے ہیں ادھیکش نہیں، چیئرمین نہیں، کعبے کے متولی ہیں، خاندان قریش کے سردار ہیں. پاور اتنی ہے کہ ابرہا بھی آتا ہے نا ہاتھی کی فوج لے کے تو نظریں جھکا کے بات کرتا ہے. اتنی پاور والا. بیٹوں کو لیا، سنے دیکھو رشتے کیسے ہوتے ہیں. بیٹوں کو لیا، مدینہ شریف آ گئے. وہب بن منبہ کی چوکھٹ ہے، جبکہ وہب بن منبہ بھی سردار ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے. وہ چھوٹے سردار آ کے نا آواز آئی کون؟ کہا انا عبد المطلب. اتنا سنا نا ماتھے پہ پسینہ آ گیا وہب بن منبہ کے. اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ. دروازہ کھولا، دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آپ نے کہا وہب بن منبہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا نصیب مکے کا سردار، خاندان قریش کا پاورفل سردار میری چوکھٹ پہ. کہا جی. کہا تشریف لائیے. 3 دن تک مہمان نوازی کی. 3 دن کے بعد کہتے ہیں سرکار بتائے نا کیسے آنا ہوا تھا. اب ذرا غور سے سننا پیارے، رب نے جنہیں بیٹے دیے ہیں بہت غور سے میری بات سنیے گا. مکے کا سردار ہے، پاورفل ہے، طاقت والا ہے. آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی، بنانے کے بعد وہب کے سامنے پھیلائی. کہا تھا وہب بن منبہ. کہا جی. کہا اپنی بیٹی آمینہ بھیک میں دے کر کے میری عزت میں 4 چاند لگا دیجئے. دیکھو بیٹیاں اس طرح مانگی جاتی ہیں، بیٹیوں کو اس طرح بھیک میں لیا جاتا ہے. کتنا سینہ ٹھوک کے کہتے ہو 10 دے گا تو بارات لے کے آؤں گا، 15 دے گا تو بارات لے کے آؤں گا. بارات کو قورمہ ملے گا تب آئیں گے. بوٹی ہونی چاہیے، ہڈی نہیں ہونی چاہیے. تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا ہے جو تو بیٹی کے گھر پہ سینکڑوں کو لے جا کے حرام کے لقمے تولا کرتا ہے. اس کے بعد بازو چڑھا کے میری قوم کے باپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ براتی سے بتا نمک کم تو نہیں ہے، نمک زیادہ تو نہیں ہے. یہ پوچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ شریعت میں برات کا تصور بھی نہیں ہے اور یہ کھانا لڑکی کے باپ پہ آپ کے لیے لازم بھی نہیں ہے. دباؤ دے کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، ظلم کرتے ہیں بیٹی والے پر اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اگر کھانا اچھا ملے گا تو برات آئے گی. غیرت کر، دیکھ تو سکی بیٹیاں کیسے مانگی جاتی ہیں. وہب بن منبہ کے آگے عبد المطلب نے جھولی پھیلائی ہے اور کہا تھا اپنی بیٹی دے کر کے ہماری عزت میں 4 چاند لگا دو. کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، آمینہ آج بھی تمہاری ہے، کل بھی تمہاری تھی اور کل بھی تمہاری رہے گی. عبد المطلب کہتے ہیں وہب بتاؤ تو سکی، اگر کوئی رشتہ کرتا ہے، بیٹے کی تحقیق کرتا ہے، پتہ کرتا ہے چلن کیسے ہے، پوچھتا ہے رویہ کیسا ہے. تم نے میرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا نہیں، میرا بیٹا کیسا ہے، کرتا کیا ہے؟ وہب بن منبہ نے کہا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا جو ابراہیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں آ کے بتا کے گیا. نعرے تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے سارا مجمع. نعرے تکبیر، سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر لگائیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ، مفتی حماد صاحب قبلہ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، داتا کی آمد. فرید پور کے سنی زندہ دل مسلمان، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ بہت اچھا. بتاؤ نا ہم نے کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے یار، کتنے دکھ کم کیے بیٹیوں کے. آج بیٹیاں روتی نہیں ہیں، آج بھی بیٹیاں روتی ہیں. جب شام کو تھکا ہارا باپ
मजदूरी करके घर आता है ना और बेटी आगे रोटी रखती है तो हाथ कांपते हैं उसके, इसलिए कि वो बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देख पाती। और ऊपर से हमारे समाज के ताने, कहते हैं घर में बेटियां पाल रहा है, इससे निकाह नहीं हो रहा है। ये ताने देख करके आप जीते जी मार देते हो बेटी के बापों को। किसने हक दिया हमें? ये किसने हक दिया? और हमारे रवैये देखे, हम ही है ये। आज जो बेटियों को फांसियां लग रही हैं ना, ये आरएसएस वाले नहीं लगा रहे, खुदा की कसम हमारी बहुओं को हम ही जहर दे के मार देते। क्या रवैया हमारा ये? कौन सा तरीका ये? कब बदलेंगे हम? एक बाप बेटी का रिश्ता करने के लिए 3-3 बार 10-10 हजार का कर्जा लेके देखने वालों का पेट भर आता है, और ये नाक तक खा के जाके कहते हैं बेटी पसंद नहीं आई हमें। वो बेगैरत जब पसंद नहीं थी तो गरीब बाप का खर्चा क्यों कराया? मर जाता ना खाता तो। समाज की मुश्किलों को आसान करो, यही 12वीं वाले का पैगाम है, यही 12वीं वाले का पैगाम है। लेकिन बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। खत्म करें ये रस्म साहिब, खत्म करें। चौक में, मंडी में, रोड पे जहेज रखा जाता है, उस वक्त तक गाड़ी में नहीं भरा जाएगा जब तक पूरे बस्ती को नुमाइश नहीं करा दी जाएगी। दिल पे हाथ रख के बता, आज मेरी बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। आज मैं चौक में रख के जहेज दिखा रहा हूँ, दुनिया के सामने ला के रख देता हूँ, लोग तमाशाई बन के देखते हैं। तुम क्या सोच के दिखाते हो? गांव वालों को पता चल जाए मैंने क्या क्या दिया है? नहीं यार, तुमने तो दुनिया की सारी चीजें दे दी, क्योंकि रब ने तुम्हें दौलत से नवाजा था, तुम्हें पैसा दिया था, तुमने एक एक चीज ला के बहन बेटी के जहेज में रख दी। लेकिन तुम्हें नहीं पता उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीरों की बच्चियां तो नहीं आती हैं, ठेला चलाने वालों की भी बच्चियां आती हैं, खुरपा चलाने वालों की बच्चियां आती हैं, खेत काटने वालों की बच्चियां भी आती हैं, मजदूरी करके बच्चे पालने वालों की भी बच्चियां आती हैं। जब तुम्हारी बेटी के जहेज में रखा हुआ 40 हजार का फ्रिज देखती होगी तो बता गरीब की बेटी के जिगर पे क्या गुजरता होगा। जब वो चिमटे तवे से लेकर के कढ़ाई मशीन तक देखती होगी, मुझे बता मजदूर की बेटी के दिल पे क्या गुजरती होगी। तुम तो ये सोचते हो हमने जहेज इसलिए लगाया ताकि दुनिया 4 दिन तक बातें करे। खुदा की कसम, तेरी 4 दिन की ये बातें कहीं गरीब की आह बन के तेरी खुशियों को डह ना ले। ऐसा ना हो कहीं तेरे घर की खुशियों को आग ना लग जाए। जरूरी नहीं है जहेज रोड पे रखा जाए, दुनिया की दौलत उठा के दे, लेकिन तमाशा ना बना, मुट्ठी बंद करके दे दे। जो ले रहा है वो भी तेरा है, जो दे रहा है वो भी तेरा है, इसलिए गरीब को ना दिखा, मुट्ठी बंद करके दे ताकि तेरी भी राजी रखे और गरीब मजदूर की बेटी भी बाप के आंगन में राजी रहे। लेकिन हमने तमाशे बनाए, हमने नुमाइश बनाई, और इस नुमाइश ने बेटियां हमारे सर पे बोझ बना दी। गलत नहीं कह रहा हूं, इस नुमाइश ने बेटियां बोझ बनाई, इस दिखावे ने मार डाला। अभी कुछ दिन पहले की बात, हम 2 बारातें थी। कितनी बारातें थी? एक बारात में हम भी थे और एक दूसरी बारात कहीं से आई थी, जाना एक ही घर पे था, एक ही घर पे दोनों बारातें आई। जो दूसरी बारात आई ना, दूल्हा ने बदतमीजी शुरू कर दी, और इतनी बदतमीजी हुई कि निकाह नहीं हुआ। एक बहन का निकाह हो जाता है, दूसरी का नहीं हुआ। मुझे एक बात बताओ, कहने को तो आसान है बारात लौट गई, लेकिन मुझे कोई बताएगा जो बिजलियां उस बेटी के दिल पे गिरी होंगी जिसके हाथों पे निकाह के लिए मेहंदी लगी हो, जो सुर्ख जोड़ा बैठ करके पहन के तैयार बैठी हो कि कोई आएगा जिंदगी भर का वादा करके आज लेके चला जाएगा। जब उसको पता चला होगा कि बारात वापस जा चली गई है, तो कोई उसके दर्द का अंदाजा लगा सकता है? मुझे लगता है खुदा की कसम, जो दर्द का झटका उसको लगा होगा, अगर समंदर में डाल दिया जाए ना उस दर्द का एक हिस्सा, तो समंदर भी सूख करके एक कोयला बन जाता। मगर मेरी कौम, हमने अभी तमाशे बंद नहीं किए हैं, अभी हमें गैरत नहीं चढ़ रही है। बदले ये रवैये, निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां रोए ना, कलमा पढ़े और कहे एहसान रब का हुजूर की उम्मत में पैदा किया गया है। इतने आसान निकाह कर दो, इतना आसान कर दो निकाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे भाई, ये मुश्किलें जो आई हैं ना बेटियों पे, इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह। जो रिश्ता करने जा रहे हैं ना, ये भी 3-3 गाड़ी भर के लेके जा रहे हैं।
دیکھنے کے لیے 10-12 لوگ جا رہے ہیں اور ایک جھٹکے میں تو منہ دکھائی ہوتی بھی نہیں ہے. 8 لوگ آئے, دیکھ کے چلے گئے, پھر فون کی گھنٹی بجی. اب کیا رہ گیا؟ نا بوا نے نہ دیکھا ابھی, لا بھائی بوا بھی لا, وہ بھی یتیم ہے. بوا دیکھ کے گئی, کہہ رہے ہماری وہ جو ہے نا تیری چچیری ممانیاں وہ بھی آئیں گی, کیوں انہیں بھی حرام کے کھانے کی عادت ہے نا, وہ بھی آئیں گی دیکھنے کے لیے. او بھائی بند کرو, یہ لڑکے کے گھر والے دیکھ لیں, بہن ماں دیکھ لیں, خالہ پھوپھی ساری چلی آ رہی ہیں ٹھلوی, کوئی کام ہی نہیں ہے. بند کرو یہ تماشے. نکاح اتنا آسان کر دو کہ باپ بیٹی کو بوجھ نہ سمجھے. کریں گے انشاءاللہ ایسا؟ وعدہ کریں انشاءاللہ ایسی کریں گے. کتنے لوگ 10 لاکھ لیں گے جہیز میں؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. کوئی بات نہیں میرے بچے, بات سمجھی نہیں اس بچے نے, اس لیے جلدی میں ہاتھ اٹھا دیا. ڈیمانڈ کریں گے. ایک سب سے بڑا نقصان بتا دوں, ٹائم میرا اوور چل رہا ہے لیکن میں پھر بھی ایک نقصان بتا دوں. جو لوگ نا ڈیمانڈ رکھتے ہیں, جب ان کی بہویں گھر میں آ جاتی ہیں نا تو پھر وہ سسر کو ابا نہیں کہتی ہیں, ساس کو اماں نہیں کہتی ہیں, اور شوہر کو شوہر نہیں کہتی ہیں. کیا کہتی ہیں؟ ساس کو بڑھیا, شوہر کو, وہ سسر کو ڈاکو, اور شوہر کو نوکر کہتی ہے. اس لیے کہ رشتہ نہیں ہوا, ان کے باپ نے گڈا خریدا ہے. معلوم ہے تیور کیا ہوتے ہیں ابا کے, 1 روپیہ بھی کم ہوا بارات لوٹ جائے گی. تو جو 1 روپیہ وہ باپ لے کے آتا ہے نا, گولک توڑ کے, نصیب پھوڑ کے, جیسے بھی لاتا ہے, وہ بچی کو یاد رہتا ہے. پھر وہ تم سے 1-1 روپے کا حساب لیتی ہے, پھر جیب نکال دیتی ہے اتنی, پھر کہہ رہا ابا نہیں کہہ رہی, کیوں تو نے کون سا بیٹی والا رویہ اختیار کیا اس کے لیے؟ کل تو اسے سر پہ ہاتھ رکھ کے لاتا جیسے میرے نبی کا عمر لے کے آیا تھا, حضرت عمر فاروق اعظم. آج نا 10 لاکھ روپے لے کر کے تولتا پھر رہا, اور پھر وہ نہیں کہہ رہی ابا, وہ کہہ رہی بڈھے کو چائے دے دو. کیوں کہ یہ کہہ رہا میڈم ذرا پانی لانا, تو کہتی خود بھر کے لا. 10 لاکھ دیے میرے ابا نے. سب کے آگے شیر بنے گا, پھر نورا پھر رہا بیوی کے آگے. یہ 10 لاکھ کی مار ہے جو لنگور بنا دیا اس کی شکل کو. ایسے رشتے نہیں ہوتے. حضرت عمر فاروق اعظم رات کو ٹہل رہے اپنی ملکیت میں, اور یہ دیکھ رہے ہیں کوئی غریب پریشان تو نہیں ہے, یہ سوچ کر کے ٹہل رہے ہیں تاکہ کوئی دکھی نہ ہو. جب ایک گلی سے گزرے نا تو ایک گھر سے, اے بیٹے, ایک گھر سے آواز آ رہی تھی, بیٹی دودھ میں پانی ملا دے. بچی نے کہا اماں عمر کا دور ہے. اماں نے کہا کیا ہو گیا؟ عمر تھوڑی دیکھ رہے. کہا اماں عمر تو نہیں دیکھ رہا, لیکن عمر کا خدا دیکھ رہا ہے. عمر کا خدا دیکھ رہا ہے, لگا دے پانی دودھ میں. اس نے کہا نہیں, میں اپنے رب کے سامنے چوری نہیں کر سکتی. حضرت عمر نے سنا, گھر آ گئے, غلام کو بھیجا, صبح پتہ کرو کون ہے یہ لوگ. پتہ چلا بیوہ ہے, ایک اس کی یتیم بچی ہے. اپنی بیوی سے کہا میری شریک ہے یاد. کہا کیا؟ کہا تم پوچھ رہی تھی نا بیٹے کا رشتہ کدھر کرنا ہے, لڑکی ڈھونڈو. کہا رات لڑکی مل گئی ہے. کہا کہاں آ گئے؟ کہا ایک بیوہ کی بچی ہے, یتیم ہے. کہا رشتہ وہاں کریں گے؟ کہا ہاں. کہا کون جائے گا؟ کہا تم جاؤ گی. ہاتھ پکڑا بیوی کا, چل دیے. صبح میں دن کا اجالا ہے, بیوی سے کہتے جا رہے ہیں شریک حیات سنو, اندر جا کے یہ مت بتانا کہ تم امیر المومنین کی بیوی ہو, تمہارا شوہر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. یہ نہیں کہنا ہے, چپ جا کر کے عزت سے بیٹی مانگنی ہے, عزت سے بیٹی مانگنی ہے. حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے, بیوی کو اندر بھیج دیا. کس کو؟ حضرت عمر کہاں ہے؟ کہاں ہے حضرت عمر؟ دروازے پہ. میں ایک بات پوچھوں, بڑی بے غیرتی کی ہے, شادی لڑکے کی ہے, وہ کہہ رہا میرا کزن آئے گا دیکھنے کے لیے. بیوی ہماری بنے گی, اور بھیج رہے کزن کو, یار تجھے پسند ہے تو میری پسند ہے. ارے بغیرت آگ لگے تیری پسند کو, شرم نہیں آتی؟ کزن کو بھیج رہا. عمر کو دیکھ, بیٹے کے لیے بیٹی دیکھنے آئے, خود دروازے کے باہر کھڑے. بیوی سے کہہ رہے ہیں جا جا کے بات کر اور بتانا مت میں کون ہوں. اللہ اکبر. بیوی اندر گئی,
جا کے بیٹھ گئی, سلام کیا. خاتون نے پوچھا کون ہو, کیوں آئی ہو؟ کہا ایک ضرورت آپ کے دروازے تک لے آئی ہے. کہا مجھ غریب کے دروازے سے کون سی ضرورت پوری ہوگی؟ کہا ایک بہت اہم چیز آپ سے لینے آئے ہیں. کہا غریب لوگ ہیں صاحب, کیا اہم چیز ہمارے پاس ہوگی؟ آپ نے کہا یہ جو آپ کی بیٹی ہے نا, یہ ہمارے گھر کی دلہن بنا دو, ہمیں اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو, ہم اسے اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں. اتنا سنانا, ماں نے بھی تڑپ کے کہا خاتون چپ کر, میری بیٹی یتیم ضرور ہے, میں بیوہ ضرور ہوں, لیکن ابھی اتنے بھی گئے گزرے لوگ نہیں ہیں ہم کہ بنا پوچھے کچھے کسی کے بھی ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ دے دیں. بتا تو ہے کون, کہاں کی رہنے والی ہے, ہماری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہے. یتیم سمجھ کے ہلکے میں نہ لینا, ابھی ماں زندہ ہے, بتانا تو ہے کون. حضرت عمر کی بیوی بات چھپا رہی ہے, بتانا نہیں چاہتی ہے کون ہے, کس کی بیوی ہے, کس کے لیے ہاتھ مانگا جا رہا ہے. پھر جب مجبور کیا, کہا ایسے ہم کسی کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ نہیں دیں گے, کم سے کم پتا تو ہونا چاہیے کون لوگ ہیں سامنے والے. پھر ڈرتے ڈرتے کہتی ہیں سنو, میں عمر ابن خطاب کی بیوی ہوں, جس کے لیے میں ہاتھ مانگ رہی ہوں وہ عمر خطاب کا بیٹا ہے. اللہ اکبر, اتنا سنا ہے, جیسی اتنی بات سنی ہے عورت کا تیور بدل جاتا ہے. کہتی کس عمر کی بات کر رہی ہو, کہیں وہی تو عمر نہیں ہے جو ہمارا امیر المومنین ہے, کہیں اسی کی بات تو نہیں کرتی ہو جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. بیوی نے گردن جھکا کے کہا معاف کرنا, میرے سرتاج نے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں, لیکن بتا رہی ہوں, ہاں اسی عمر کے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں. کہتی چل دکھا تو سکی. کہاں کہ تیرا عمر؟ کہا وہ دروازے کے باہر کھڑا ہے. اللہ اکبر, اتنا سنا, باہر جب عورت آئی ہے حضرت عمر دیوار سے لگے ہیں, ہاتھ اٹھے ہیں, آنکھ میں آنسو ہیں, کہتے ہیں مالک عمر کو خالی نہ لوٹانا, آج عمر کی عزت رکھ لینا, آج عمر کی لاج بچا لینا, مالک مجھے خالی نہ لوٹانا. یہ روتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں. عورت نے آ کے کہا تھا عمر کیا تو امیر المومنین ہے؟ کہا ہاں. کہا ہم تمہیں بیٹی نہیں دے سکتے. کہا کس لیے؟ کہا تھا دنیا کے بادشاہ کا بیٹا اور ادھر یتیم کی بیٹی, بتاؤ نبھاؤ کیسے ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا تھا یہ نہ دیکھ کہ یہ کس کا بیٹا ہے اور بچی کون ہے, یہ دیکھ تو بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, ہم بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, اس شرط پہ رشتہ ہو گیا, دلہن آ گئی گھر. سنو بھائی, 2 لاکھ کے چکر میں بیٹے کی لاش بیچنے والوں, میں تو لاش ہی بیچنا کہوں گا اس کو. 10 لاکھ میں بیٹے بیچ دیتے ہو. سنو, دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, یہ بیٹے والے جو 10 لاکھ بیٹی بیاہنے کے لیتے ہیں نا, اگر بیٹیاں قیمت لیا کرتی تو یہ آدھے بچے کوارے مار دیتے. ایک بیٹے کے لیے بہو خرید کے نہیں لاتا یہ خودسٹ باپ. آج 4 بیٹے ہیں نا, پھٹا جا رہا, 40 لاکھ ہو گئے, اور 15 کا داؤ لگ گیا تو 15 چوکا آدھے کروڑ کا مالک بن گیا. حساب لگائے بیٹھا انگلیوں پہ. اور بغیرہ تو سنو, 60 لے لے یا 80 لے لے, تجھے بیڈ پہ 1 منٹ بیٹھنے نہیں ملے گا. جس کی پلائی ناپتا پھر رہا نا کیا انچ ہے, اس پہ تو بیٹھ نہیں سکتا ایک دن بھی. تیرے حصے میں اگر آیا تو سسرال سے ملا ہوا حقہ ہی آگا جو تیرے پھیپڑے خراب کرے گا. اس کے علاوہ تجھے کچھ نہیں ملنے والا. تو مر کیوں رہا بھائی؟ لسٹ ابا کے ہاتھ میں, ہٹو مت. اللہ قادر مطلق ہے, جو سہرے دینا جانتا ہے وہ سہرے لینا بھی جانتا ہے. جو میڈیکل لائن سے لوگ جڑے, کتنے حادثے ایسے ہوتے ہیں, 18 سال کا جوان, 20 سال کا جوان, پتا چلا ابھی شادی کا رنگ نہیں اترا تھا کہ جوڑے کفن میں بدل گئے. کچھ نہیں پتا موت کا. مت اتراؤ اتنے. 10 لاکھ میں بیچنے کی ضرورت نہیں. رشتہ ہوا, نکاح ہوا, حضرت عمر کے گھر میں آئی بچی. حضرت عمر قریب آ کے کہتے ہیں بیٹی کیا بات تھی اس دن جو رات میں تیری ماں نے تجھ سے کہا تھا؟ اتنا سنا بچی کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. آپ کو کیسے پتا؟ کہا میں دروازے پہ کھڑا تھا, دروازے پہ کھڑا تھا. کہا جناب بات یہ تھی کہ میری ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا. میں نے کہا عمر کا دور ہے. اس نے یہ کہا کہ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے. پھر میں نے یہ کہا عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رو دیے اور ہاتھ پکڑا بچی کا, کہنے لگے بیٹی بتا میں کون ہوں.
بچی نے کہا آپ میرے چاچا لگتے ہو. فرمانے لگے نہ بیٹی آج کے بعد چاچا نہ کہنا, تو یتیم ہے, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا, مجھے باپ کہہ کے آواز دینا. آج کے بعد تو یتیم نہیں, آج کے بعد عمر تیرے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے, لیکن سن میری بیٹی, روز عمر کو عدالت کا کام رہتا ہے, روز فیصلے سنانے ہوتے ہیں. بیٹی تیری ڈیوٹی اتنی ہے, جب عمر چلنے لگے تو جو تو نے اپنی ماں سے کہا تھا خدا دیکھ رہا ہے, وہی میرے کندھے پہ ہاتھ رکھنا اور کہنا ابا عمر فیصلے سوچ سمجھ کے کرنا, خدا دیکھ رہا ہے. اگر تو یہ کہتی رہے کہ عمر کی عدالت سے کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے, تم بہووں کو باپ والا پیار دو, وہ تمہیں بیٹی والا احترام دے کے دکھائیں گے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ بیٹی والا احترام آپ کو دیں گی. جو بیٹیاں ایک باپ کو احترام دیتی ہیں تو نکلے ان سارے فسادوں سے. مول میں داماد نہیں خریدنے, دیندار بچیاں تلاش کریں, دیندار, ہپی کٹ نہیں. ہاں بہت پرانی کٹنگ تھی وہ یاد ہے ہمیں, اب تو پتہ نہیں کون کون سی چل رہی ہے. ایسا ڈیزائن کہہ رہا مولانا لڑکی ہم نے دیکھی, ہو کہاں تھے کہ فلاں جگہ برتھڈے کی پارٹی میں دیکھی, ہور لگ رہی تھی ہور. آئی ہے نا شادی کے بعد جو دے دوڑا لے دوڑا اٹھا پٹک کہ بھوت آ گئے. میں نے بھوت نہیں, پوری بھوتنی لے کے آیا ہے. اتار دو, میں نے کہا اپنے بس کی بات نہیں. بھوت اس کے اتارو جس پہ چڑھے ہوں, اور جو خود بھوتنی ہو بولو اس کے کون اتارے گا. کہہ رہا ایسے بال پڑے تھے میاں دیکھتا رہ گیا. دھوکے میں مت پڑ جانا, بیوٹی پارلر نے بڑا کام خراب کیا ہے. ایسے رنگ برنگی منہ بنا دیتے, ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ آٹے کے بورے سے نکل کے آئی ہے. اور کیمرہ ایسا ایسا فلٹر مار رہا, کلوا بھی کتنی بھورا ہو گیا. یہ کنڈیشن ہے. فوٹو بھیج دیا, کلوا کا فوٹو آیا, پورا محلہ دیکھ رہا, داماد بڑا گورا ہے, اور پھر اتنا گھنا سہرا بنوایا کہ کچھ ٹپ ہی نہیں رہا تھا اس میں. اور جب چوتھی میں آئے داماد تو پھر ڈھونڈ رہے تھے سب, داماد نہیں آیا. یہی تو ہے. منہ کیسا, کابل مسجد گئے تھے وضو کیا تو منہ دھل گیا. تو یہ کنڈیشن, یہ حالات ہے. بیٹی دیندار تلاش کرو. یہ بھی حیرت کی بات ہے نا, کہہ رہا آئی ایس چاہیے, آئی پی ایس چاہیے, بی او ایم ایس چاہیے, ایل ایل بی چاہیے. بھائی تعلیم اچھی بات ہے. وہ کہا تھا نا غالباً حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے, مگر خاتون خانہ ہو وہ صبا کی پری نہ ہو. تعلیم ضروری ہے لیکن حیا کے دائرے میں رہ کے, شریعت کی حدوں کو پامال نہ کرے. بیٹی دیندار ڈھونڈو, پھر دیکھو اللہ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے. ورنہ غلط نہیں کہہ رہا ہوں, سچی بات ہے یہ. بھائی آپ کی وجہ سے یہ قربانی پیش کر رہا ہوں, ایئرپورٹ کا اللہ مالک ہے, سچی بات ہے. جو جہیز میں قرآن آتا پوری زندگی جزدان میں رہتا ہے. وہ بلکہ ساس کہتی ہے نا پہلے ہی 3 رکھیں, اسے مسجد میں دیا. ٹی وی اپنے کمرے میں, ایل سی ڈی اپنے کمرے میں, ایل ای ڈی اپنے کمرے میں, فریج سنبھال کے رکھیے ٹوٹ نہ جائے, واشنگ مشین اسکریچ نہ جائے. بڑھیا کھڑے ہو کے آرڈر جاری کر رہی ہے. آیا نا قرآن, کہتی اللہ اس میں کیا, اس میں کیا, کہ اماں قرآن ہے. اے اللہ 4 تو پہلے سے گھر میں رکھے تھے, یہ بھی لے آئے, اسے مسجد پہنچا دو. اگر یہ کنڈیشن گھروں کی ہو جائے نا, پھر پوچھنا مت قیامت کب آ رہی ہے. سمجھ لینا قیامت تمہارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے, کیونکہ تمہارے گھر میں ٹی وی اور فریج رکھنے کے لیے جگہ ہے اور رب کا قرآن رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. سوچنا اور فیصلہ کرنا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں. پڑھے کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیٹی کو پڑھانا ضروری نہیں, بیٹی کو قرآن دینا ضروری سمجھا ہے. جہیز میں ہونا چاہیے, چاہے اسے نماز آتی ہو کہ نہیں آتی ہو. باپ اچھا وہ نہیں جو سونے کی پیٹی میں رکھ کے مجھ کو انبر سے لکھا ہوا قرآن بیٹی کو دے. باپ
وہ بہتر ہے جو جہیز میں قرآن دے نہ دے، بیٹی کے سینے میں قرآن دے دے، اس لیے کہ وہ جہاں جائے گی وہاں جا کر کے قرآن پڑھے گی۔ لے کے آؤ قرآن والی بیٹی، فجر میں اٹھ کے مصلی بچھائے گی، نماز سے فارغ ہو کے قرآن پڑھے گی، رب کی تسبیح بیان کرنے کے بعد شوہر کی خدمت کرے گی، ساس سسر کی خدمت کرے گی، پھر تم دیکھنا انہی گھروں کے اندر تمہیں جنت کے نقشے نظر آئیں گے۔ ورنہ یاد رکھنا، لے آؤ جتنی چاہے پڑھی لکھی، جب تک شریعت نہیں ہوگی اس وقت تک گھر میں جنت نہیں ہوگی۔ میں نے پہلے کہا تھا گھر کبھی بھی دولت سے نہیں، مدینے والے کی سنت سے چلا کرتے۔ آپ بچیوں کو کچھ پڑھائیں یا نہ پڑھائیں لیکن قرآن پڑھائیں۔ میرے خیال سے آپ کے علاقے میں بھی ادارہ ہے نا، ہمارے نواب بھائی نے بتایا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کافی پہلے بتایا تھا کہ یہ سمودیہ میں بچیوں کا ادارہ قائم کر رہے ہیں، وہ میرے خیال سے قائم کر دیا ہے ماشاءاللہ، لنٹر کی تیاری ہے۔ یہ ادارے ہمارے ذمہ داریاں ہیں ہماری، انہی اداروں کے ذریعے انشاءاللہ ہماری بیٹیاں کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی، کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی ان اداروں کے ذریعے بیٹیاں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بیٹے برا نہ مانے کیونکہ میں بھی اپنے ابا کا بیٹا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بیٹوں کو بڑا کھل کے برا کہہ رہا ہے، لیکن یہ سچی بات ہے۔ بیٹے کو نہ کتنے قرآن پڑھا لو، وہ جب بھی پڑھے گا نا حسب ضرورت پڑھے گا اور بند کر کے یوں رکھ دے گا، لیکن اگر آپ نے بیٹی کو قرآن پڑھایا ہے نا، وہ جب بھی قرآن پڑھے گی نا اسے قرآن کے صفحات میں باپ کا چہرہ دکھائی دے گا۔ باپ کا انتقال ہوئے اگر 15 سال بھی بیت گئے ہوں گے نا، تو وہ 15 سال کے بعد قرآن بند کر کے ہاتھ اٹھا کے کہے گی اللہ جو آیتیں، جو رکوع، جو پارے، جو میں نے لائنیں پڑھی ہیں نا، اس کا ثواب میرے بوڑھے باپ کی قبر میں عطا فرما دے۔ خدا کی قسم یہ بیٹیاں اتنی غیرت والی ہوتی ہیں، جو بھی تم ان پہ احسان کر دو یہ سر پہ نہیں رکھتی ہیں، یہ احسان کا بدلہ دیا کرتی ہیں، بدلہ دیا کرتی ہیں۔ اس لیے بیٹیوں کو پڑھاؤ۔ آج نا سب سے زیادہ بڑا نشانہ ہمارے ادارے، ہماری مسجدیں، ہماری خانقاہیں، ہمارے جلسے صرف اس لیے ہے کہ ان سے اسلام کا پرچم ہندوستان میں بلند ہے۔ دنیا مٹانے پہ لگی ہے، کاغذ چیک کرتے ہیں، رجسٹریشن میں کمی ہو، بینامے میں کمی ہو، بلڈوزر جا کے چلا دیں۔ اتنی مضبوطی سے کام کرو کہ دشمنوں کے دانت کٹے ہو جائیں اور تمہاری کی ہوئی محنت یہ بتائے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اتنی جم کے محنت ہمیں کرنی ہے اور ہم اپنی قوم کو ادارے دیں گے، تعلیم کے مرکز دیں گے۔ لنٹر پڑھا کہ نہیں؟ ابھی نہیں پڑھا نا، تو امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا انشاءاللہ، بولے زور سے انشاءاللہ۔ ہاں، ورنہ یاد رکھنا وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ، وہی نیکی ہے جو اپنے ہاتھ سے کر جاؤ۔ ہم جو کماتے ہیں نا وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے کماتے ہیں۔ ہم تو کچھ دن اس دولت پہ چوکیدار بن کے رہتے، مریں گے للہ موج کرے گا۔ اپنے ہاتھ سے کر جاؤ۔ کسی کے بیٹے نے باپ کے نام پہ سونے کے سکے نہیں دیے مسجد میں، ہم نے امیروں کے بیٹے بھی دیکھے، غریبوں کے بھی دیکھے، جبکہ غریب باپ کا بیٹا جسے دولت نہیں باپ ورثے میں قرآن دے کے گیا تھا، کم سے کم وہ قبر پہ جا کے قرآن تو پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ لیکن امیر کے بچے کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ وہ جا کے باپ کی قبر پہ قرآن بھی پڑھ سکے۔ او میرے بھائی، اپنے جیتے جیتنے کام کر جاؤ۔ قبرستان جاتے ہو؟ سر ہلاؤ بھائی، جاتے ہو قرآن قبرستان؟ ماشاءاللہ، جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھا دی، سمجھدار ہو گئے نا، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ اور پھر فرید پور کے لوگ سمجھدار نہ ہوتے تو جلسہ ہی کیوں کرتے؟ سب سے بڑی پہچان سمجھداری کی تو حضور کی میلاد سجانا ہے نا، توجہ ہے نا۔ قبرستان جاتے، قبریں ساری سلامت ہیں، کچھ بیٹھ بھی گئی ہیں، کچھ بیٹھی بھی ہوں گی اور کچھ قبروں کے نشان بھی ختم ہو گئے ہوں گے، مٹی ڈال کے برابر بھی کر دی گئی ہوں گی، کچھ میں نشان بھی بنائے گئے ہوں گے، لیکن کئی قبریں ایسی ہوں گی جن کا پتہ ہی نہیں ہوگا یہ کس کی ہے۔ کس سفید بالوں والے کو لے کے جانا، ابا یہ کس کی قبر ہے؟
وہ کہیں گے میں نے بھی نہیں دیکھا مرتے ہوئے، میرے ابا نے بتایا تھا کہ یہاں ہمارے گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار دفن ہوئے تھے، یہ وہ تھے جو 500 ایکڑ کے مالک تھے۔ آج جا کے دیکھو نا، ہزاروں بیگوں کا مالک انچ بھر زمین میں سمٹ کے رہ گیا ہے، ہڈیاں گل گئی ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ہے۔ پھول ڈالنے کی تو بڑی بات یار، لوگ قبر پہ مٹی ڈالنے بھی نہیں آتے ہیں، تختے گلے سڑے دکھتے رہتے ہیں، کفن کے دھاگے نظر آتے ہیں، کوئی چھپانے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہماری اولاد ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے روز قرآن پڑھا کرے گی؟ روز ہماری قبر پہ بیٹھ کر کے فقیروں کے نام پہ لنگر لٹایا جائے گا؟ کبھی نہ کی کوئی نہ کی۔ اگر آج ہمیں مہینوں میں ٹائم ملتا ہے، ہمارے بچوں کو 6 مہینے میں بھی ٹائم نہیں ملے گا۔ ہم 6 مہینے میں جاتے ہیں، ہمارے بچے سال بھر میں بھی نہیں جائیں گے۔ ایسے کام کر جاؤ، کوئی جائے یا نہ جائے، کوئی ہاتھ اٹھائے یا نہ اٹھائے، تمہاری قبر میں رحمتوں کے جھونکے آتے رہے، خدا کی طرف سے برکتیں آتے رہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ تو سنو، جو مدرسے چل رہے ہیں، ادارے بن رہے ہیں، ان کا جا کے تعاون کر دو، بیمہ کر لو پہلے کا 50,000 میری طرف سے لے، اس کی چھت بنا دے۔ خدا کی قسم جب مر جاؤ گے اور جب تک یہ مدرسہ چلتا رہے گا، کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرے نہ کرے، کوئی قبر پہ آئے یا نہ آئے، جتنے دیر تک اس کے نیچے بیٹھ کر کے قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اللہ ثواب کی کھڑکی نہ تیری قبر میں برابر کھول کے رکھے گا۔ اس لیے ایسے کام کر کے جانا، ایسے کام کر جانے، اپنے ادارے مضبوط کریں۔ اس میں آم کے آم ہیں، گٹلیوں کے دام ہیں، گٹلیوں کے دام ایسے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، نیک کام ہے، اور آم کے آم ایسے ہیں ہماری ہی بیٹیاں یہاں سے پڑھ کے کنیز فاطمہ زہرا بنیں گی۔ ہاں، وہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہم اپنی بچیوں پہ دھیان دیں۔ وقت ہوتا ہے انشاءاللہ تو میں بات کرتا، ابھی میں نے صرف ایک ٹاپک پہ بات کی ہے، حضور بیٹیوں کے لیے رحمت بن کے آئے، اور ہم نے اس کا مطلب ہی بدلنے کی کوشش کر دی ہے۔ حضور رحمت بن کے آئے، ہم زحمت بن کے بیٹھ گئے۔ باپ کے بال اس لیے سفید ہو گئے کہ کوئی بچی کا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ او یار ایسے ہو جاؤ کہ کوئی بوجھ بیٹی کو اپنے اوپر محسوس نہ کرے، بلکہ بیٹی کو پھول سمجھ کے پالے۔ آپ بھی جاؤ، جنت سبھی کو چاہیے، سب چاہیں گے مجھے جنت چاہیے۔ ایک آسان نسخہ ہے، تلاش کرو ایسے رشتے جہاں باپ بیٹی کو رخصت کرنے پہ مجبور ہو لیکن حالات نہ ہو۔ اللہ نے تمہیں خریدنے کے برتنوں کا بھی پیسہ دیا ہو، لیٹنے کی چارپائی بھی دی ہو، چلنے کے لیے گاڑی بھی دی ہو، رہنے کے لیے چھت بھی دی ہو نا، وہاں خالی ہاتھ جا کے کسی غریب کی بیٹی کے گھر کی آبرو بن جا اور اسے اپنے گھر کی زینت بنا کے لے آ۔ خدا کی قسم یہاں اس کی غربت پہ تو پردہ ڈال لے، قبر میں مدینے والے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالنے آ جائیں گے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے جنت میں جانے کا۔ کریں گے انشاءاللہ کوشش؟ جہیز تو نہیں مانگیں گے؟ خاص کر کے ابا سن لیں، موٹر سائیکل پہ بیٹھنے نہیں ملے گا، چاہے بلٹ مانگ لے ہوائی جہاز مانگ لے۔ ہاں، اگر بیٹھ بھی گیا بائی چانس تو اس وقت سانس اکھڑ رہی ہوگی، تجھے پتہ ہی نہ ہوگا بیٹھا کائے پہ، اس سے پہلے اللہ بیٹھا گئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں گزارش ہے، بچوں کو ٹوکن نہ سمجھے، لوٹری نہ سمجھے، بیٹوں کو خدا کی نعمت سمجھے، اور جب وہ دولہا بنے شکر کے سجدے کریں، لمبی دعا کی بھیک مانگے۔ خدا کی قسم نسل اسی سے جو چلے گی نا، گود اس کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ ضروری ہے ہم نسلوں کو بہتر کریں۔ میرے حضور آئے اور سب سے پہلا سبق آقا نے دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھنے کا حکم میرے نبی نے سب سے پہلے دیا۔ جس نبی نے سب سے پہلے تعلیم کو عام کیا نا، آج اسی کی امت سب سے زیادہ جاہل ہے، اجڑ ہے، گوار ہے۔ میں لازم سمجھتا ہوں ہم اپنے بچوں پہ پڑھائی کو اتنا لازم کر دیں جتنا پانی ہمارے لیے لازم ہے، جتنا کھانا ہمارے لیے لازم ہے۔ ماریرا شریف کی ایک بولی بڑی پیاری لگتی ہے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو۔ ابھی سارے نہیں بول رہے ہیں کہ بچوں کی کمائی کھائیں گے، پڑھاؤ گے کہ بچوں کی کمائی کھاؤ گے؟ بولو، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو، بچوں کو۔ قطعی وہ نہیں بولنے جو بچوں سے بھی نلائی کروا رہے ہوں گے، صرف 200 روپے کے لالچ میں ان کے کروڑوں کا جیون برباد کرتے ہیں ایسے نلائق باپ جو اپنے بچوں کو چاہتے ہوئے بھی نہیں پڑھا پاتے۔ مجبوری ایک الگ چیز ہے، تیرے ہاتھ پیر ہے، تو زمین جوت، گڈھے کھود، بچوں کو پڑھا، اللہ تجھے کھیتی کرنے میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کرنا یہ کام تو کریں گے انشاءاللہ،
پڑھائیں گے بچوں کو. آدھی روٹی کھائیں گے, لڈو ہی کھا لو یا نعرہ ہی لگا لو. ملنے کی دیر ہو رہی ہے, کھانے میں دیر نہیں ہے نا. بس ہو گیا بھائی, تقریر مکمل ہو گئی ہے. بس میں آخری وعدہ لے رہا ہوں, پڑھائی کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ. سارے وعدہ کریں انشاءاللہ. پڑھائیں گے بچوں کو, آدھی روٹی کھائیں گے, میلاد میں آئیں گے, منہ بھر کے لڈو. یہی مسئلہ صحیح ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ جو کھا رہے ہو نا, یہ بھی حضور کا صدقہ ہے. یہ جس بھائی کی طرف سے اللہ اسے برکتیں دے. اور ہم سنیوں کا تو نظریہ یہ ہے نا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا, دانا ہے تیرا. اور ہم بریلی والے تو اور بھی بڑھ کے کہتے ہیں, تیرے ٹکڑوں پہ پلے, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے, صدقہ تیرا. اللہ کرے یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے, خدا کرے ان باتوں پہ ہم عمل کی کوشش کریں. لازم یہ ہے نکاح آسان کریں. جو پیسہ نہ ہم بچیوں کی شادی میں لگا رہے ہیں نا, اس پیسے کو انہی بچیوں کی تعلیم میں لگائیے, تعلیم میں لگائیے. گھٹنوں کے بل آئیں گے لڑکے والے رشتہ مانگنے کے لیے. اگر آپ نے 10 لاکھ بچی کی تعلیم پہ لگا دیا نا, تو یہ گھٹنوں کے بل آئیں گے بیٹی مانگنے کے لیے. لیکن آپ غلط کرتے ہیں نا, وہ جو تعلیم پہ لگنا تھا وہ جہیز پہ لگا رہے ہیں. یہ مت کیجئے, یہ تعلیم پہ لگائیے آپ, اور بچوں کو کامیاب بنائیے. اور سنیں جناب, جو آتش بازی میں آپ لگا رہے ہیں, اور جو آپ برات کے نام پہ اور ویلکم کے نام پہ لڑکوں میں, اور مہندی کے نام پہ اور ہلدی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں نا, اسے اپنے بیٹوں کی تعلیم پہ لگائیے. خدا کی قسم کسی ہلدی کی ضرورت نہیں ہے, تیرے بیٹے کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگ جائے گا. لیکن ہماری کوشش یہ رہے گی انشاءاللہ ہم اپنی قوم تک سچی باتیں پہنچائیں. اور یہی کوشش رہتی ہے کہ ہماری قوم تک ایک بھی پیغام پہنچے تو پہنچ جائے. اگر آج کے بعد ایک بیٹی کو بھی کسی نے بنا جہیز کے اپنا لیا نا, میں سمجھوں گا میلاد کرانے والوں کی محنت قبول ہو گئی ہے, اور بلانے والوں کا یہ آنا بھی قبول ہو گیا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اگر بیٹی والا اپنی مرضی سے کچھ دے رہا تو دے, لیکن ہم دباؤ پریشر نہیں کریں گے نا بھائی. بس ایک بات یاد رکھنا, جس نے بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا, اب اور کچھ نہیں چاہیے. فرمایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, محبوب تیری چوکھٹ سے کوئی خالی نہیں جانا چاہیے. ابھی میں نے اس آیت کے ضمن میں کوئی بات بھی نہیں کی, ابھی تو یوں سمجھے تمہید تھی, یہاں تک پہنچے, تقریر کا آغاز ہونا تھا. انشاءاللہ العزیز کبھی وقت رہے گا نا تو کبھی پھر بات ہو جائے گی. 1.5 گھنٹہ مکمل ہو گیا آگے. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی, پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, سدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ, اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں سونے کی دعا بھی یاد ہے, جیسا ماحول دیکھیں گے وہی پڑھ ڈالیں گے. اگر آپ کہیں گے تو سونے کی دعا پڑھ دیں گے تاکہ جلدی اچھی نیند آ جائے, اور اگر سننا چاہیں گے تو پھر تھوڑا سا حضور کا تذکرہ کر لیں. خیریت ہے آپ؟ یہ جو ہمارے کمیٹی والے لوگ ہیں, محفوظ صاحب ہیں, اور ان کے جتنے بھی ہم جو نوجوان کھڑے ہیں, میں سب سے پہلے تو ان کی بات کروں کہ جو اس محفل کو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. میں کبھی کہتا نہیں کہ کھڑے لوگوں کو بٹھایا جائے, اور کبھی نواب بھائی میں یہ بھی نہیں کہتا جو سو رہا ہے اسے اٹھایا جائے. میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضور کی محفل میں آ کے سو گیا ہے تو امید ہے اگر یہاں آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور ہی تشریف لائیں گے, کیونکہ یہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے جہاں حضور کی ولادت یا حضور کے تذکرے ہوتے ہیں. اور جو لوگ کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے, آپ چاہے سونک پور سے ہوں یا فرید پور سے ہوں یا آپ کسی بھی بستی سے چل کے آئے ہوں, شاید وہ آپ کی بستی کا نام میرے علم میں نہ ہو, لیکن جس کی محفل میں آئے ہو وہ تمہارے گاؤں کو بھی جانتا ہے, تمہارے محلوں کو بھی جانتا ہے, تمہارے گھر کا پتہ بھی ان کو معلوم ہے, تمہارے باپ کا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں, اور تمہارا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں. میرے لیے تو یہاں نہ کوئی کھڑا ہو نہ بیٹھے,
جو بھی آئے حضور کی نیت لے کے یہاں بیٹھے، سبھی کا حضور کو پتہ ہے، سب کو حضور دیکھ رہے ہیں، تو جو جہاں سے بھی چل کے آیا ہے، جو کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے، گھر جانا نا تو اپنے ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا. کھڑے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جا کے ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھوں کو چومنا. وہ پوچھیں بات کیا ہے، کہنا بجی تیرے حلال کی کمائی کے لقموں کا کمال تھا، اماں تیری عشق رسول میں پلائی ہوئی دودھ کی گھٹی کا کمال تھا. سب نے بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی. یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے، آپ جائیں نا تو ضرور یہ ماں کو مبارکباد دیں کہ یہ آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا. لوگ جتنی دیر بریانی کے لیے بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، ہم نے حضور کی باتوں کے لیے اس سے کئی گھنٹے زیادہ کھڑے ہو کے انتظار کیا. یہ یقیناً میں ان ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے لالوں کو جنم دیا ہے اور آپ کی پرورش کی ہے. یقیناً یہ اسی گھٹی کا کمال ہے جو عشق رسول کی بنیاد پہ پلائی گئی ہے. اور آپ کا یہ کھڑا ہونا، اس محفل میں آ کے بیٹھ جانا، یہ حضور کی نظر کرم کی بات ہے. ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھو پیسے دے کے گیا، یہ بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے. میں کئی چھوٹے بچے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم، تو بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے ذہین بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کا ابھی تک جاگنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے ہیں اور اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے ہیں. اس وقت تو انہیں ماں کے آنچل میں ہونا چاہیے تھا یا بستر کی آغوش میں ہونا چاہیے تھا. ان کا بیٹھنا بتا رہا ہے یہاں اپنی مرضی سے نہیں، مدینے والے کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور بیٹھے بھی کیوں نہیں بھائی، اٹھ کے کیسے چلے جائیں. ہم تو اتنا جانتے ہیں اگر اجمیر والے کے بٹھائے ہوئے اونٹ اٹھ کے نہیں جاتے ہیں تو مدینے والے کے بٹھائے ہوئے غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں نا؟ ہے نا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے نا؟ کئی میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے نوجوان، انہوں نے یہ محفل سجائی، دہرادون کہاں سے یہ چل کے آئے ہیں تاکہ حضور کی محفل آباد رہے. میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں اور آپ کو بتا دوں، جلسہ یہ صبح سے شام تک میں نہیں ہوتا ہے. یہ مت سوچنا کہ ایک دن پہلے پنڈال لگا اور ایک دن بعد اکھڑ جائے گا. مولوی 1 گھنٹے کے لیے آیا چلا جائے گا، بس جلسے کی عمر 24 گھنٹے ہے. نہیں، جلسے کی محنت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے تاریخ متعین ہو جاتی ہے. تاریخ لیے ہوئے نا 4-5 مہینے ہو گئے اس جلسے کی تاریخ نواب بھائی نے لکھائی تھی، اور یہ کہہ کے لکھائی تھی بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک بار آؤ گے تو یاد رکھو گے. میں نے کہا پھر تو کوئی خاص بات ہوگی، ہندوستان گھوم لیا. ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یاد میں رہتے ہیں. میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں. 2 ہی لوگ یاد رہتے ہیں، یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا پھر بہت برا کرنے والے یاد رہا کرتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا بہت برا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ سمجھیں، ابو بکر نے بہت اچھا کیا اس لیے زمانے کو صدیق کے نام سے یاد ہے. ہاں، اور ابو جہل نے بہت برا کیا ہے اس لیے پوری دنیا کو دشمن مصطفیٰ کے نام سے یاد ہے. یا تو بہت برا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں یا بہت اچھا کرنے والے یاد رہ جاتے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے، آپ کی نسلوں میں خدا برکتیں دے. میں یہ کہہ رہا تھا جب سے تاریخ مقرر ہوتی ہے نا، جب سے جلسے کا آغاز ہو جاتا ہے، اور یہ کمیٹی، یہ جلسہ کرانے والے لوگ کتنی اپنے خلاف چلنے والی ہواؤں کا مقابلہ کرتے ہیں، یہ صرف یہی لوگ جانتے ہیں. بڑا بڑا عقل مند بھی بیٹھا ہے، 10 روپے نہیں دے گا نواب بھائی اور حساب لے گا 3 سال کا، ہے نا؟ 3 سال کا حساب لیتا ہے. بولے بھائی 3 سال پہلے تک کا حساب دو، تب ہم 10 روپے دیں گے. جیب میں رکھ اپنے 10 روپے کو. تیرے جیسے کنجوسوں کو، دین کو تیرے جیسے کنجوسوں کی ضرورت نہیں. اگر تیرے پاس جلسے میں دینے کا پیسہ نہیں ہے نا
تختی لگا کے مر جانا، یہ قوم تیرا کفن بھی دے سکتی ہے. سیدھی سی بات. 10 روپے دے کے 3 سال کا حساب مانگ رہا ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، میں ایک بات کہتا ہوں، دین یا تو درسگاہ سے پھیلتا ہے، حسان بھائی، یا تو دین درسگاہ سے پھیلتا ہے یا خانقاہ سے پھیلتا ہے، یا پھر اس طرح کی حضور کی ذکر کی محفلوں سے دین پھیلتا ہے. سمجھ گئے؟ مدرسے کی عمر عام طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ علم سیکھنے کی کوئی عمر، کوئی قید نہیں. میرے نبی نے تو یہ فرمایا کہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر تک علم سیکھو، یہ عمر ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، اکثر 15 سال 20 سال ہم مدرسے میں جانے کی عمر سمجھتے ہیں. جب یہ عمر گزر جاتی ہے تو پھر سوچتے ہیں مدرسے جانے کی عمر ختم. پھر کئی چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ بھی کئی بچے مدرسے پڑھنے آئے تھے، لیکن کسی کو بھوک نے روک دیا، کسی کو ضرورتوں نے روک دیا، کسی کو گھر کے خرچے نے آگے نہیں بڑھنے دیا، کسی کو باپ کی کمزوری نے بیٹھا دیا. کتنی مشکلیں ہوتی ہیں کہ بچے پڑھنے چاہتے ہیں لیکن حالات آگے نہیں بڑھنے دیتے. میں بچوں کو مشورہ دوں گا، اگر سر پہ ہاتھ رکھنے والا باپ موجود ہے اور آگے سفر کرنے کے راستے آسان ہیں تو پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، پھر آگے بڑھتے جانا ہے اور اتنا پڑھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے کہ حق لینے کے لیے بھیک نہ مانگنی پڑے. تیری تحریر، تیری زبان اور تیری قابلیت یہ کہہ دے کہ اس کرسی پہ اگر حق چلے گا تو صرف قابلوں کا چلے گا، جاہلوں کا نہیں چلے گا. یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے، یہ سب سے زیادہ ضروری کام ہے. اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم زمیندار بہت ہے کہ نہیں؟ زمیندار بہت ہے. اتنے زمیندار ہے کہنے کوئی ضرورت نہیں پڑھنے کی. 10 بیگھے اللہ کوریت کے زندگی گزار لے گا. یہی کہہ رہے ہیں. ہمارے ترکوں کے حالات تو یہی ہیں، اور جن کی روڈوں پہ آ گئی قسم سے پھٹے جا رہے ہیں. اب اللہ کھل کے گنڈا گردی کر رہا، کیونکہ اب کیس میں لگانے کے لیے بھی پیسہ خوب ہے. 2 کروڑ روپے بیگھا ملا ہے. یہ سوچ کے نا ہم بگڑ رہے ہیں. یاد رکھیے، اربوں خربوں کی طاقت ایک طرف اور تنہا غریب کے قلم کی طاقت ایک طرف. آپ اس چیز کو سمجھ لیں ذرا. قلم سب سے زیادہ اہم ہے. قلم کو کبھی دولت بھی نہیں خرید پاتی ہے، اور قلم چاہے تو سیکنڈوں میں دولت کو مٹی بنا دیتا ہے. قلم اصل ہے، پیسہ اصل نہیں ہے. آپ تعلیم پہ دھیان دیں، پڑھیں آگے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، کنجوسی کی بھی حد نہیں. 10 روپے دے کے کہہ رہا ہے حساب تو 3 سال کا نہیں. میری قوم کے نوجوانوں، مشکلیں آئیں گی. کمیٹی والے کھڑے ہیں نا یہاں پہ لڑکے، کتنے لوگ ہیں کمیٹی والے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سارے کمیٹی والے میرے سامنے کھڑے. کچھ سو بھی گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ جا کے. اور کمیٹی والوں کے لوگ کتنے ساتھ ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھا کے بتا دیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ سارے کمیٹی والوں کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کاش حضور یہ کہہ دیں کہاں ہیں جو میرے میلاد کی جلسے کی کمیٹی کہلاتے تھے. پھر تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا. مشکل ہوتا ہے نا. یہ آپ ہی کے گاؤں کے لوگ ہیں نا؟ بولے ذرا، بول سکتے ہیں تو. آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ؟ بھائی اس کو ایسا کرو کہ یہ گلا نہ پکڑے. آپ کے گاؤں کے لوگ ہیں یہ؟ جانتے ہی نا آپ سب کو. اچھا، یہ پورا آواز بڑھا دو یار، اس کا آواز بڑھا دو. بیچ میں جو لوگ کہہ دیتے ہیں ارے بھائی یہ جو جلسہ کر رہے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے دھندے، جگاڑ چلتا رہے، ایک بار چندہ کر لیا سال بھر کھائیں گے. کان کھول کے سنیں. ایک ایک بندہ کمیٹی کا دیکھ لو. میں کمیٹی کو نہیں جانتا ہوں، میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری ملاقات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دعوت مجھے نواب بھائی کے ذریعے ملی ہے. میں یہاں چاپلوسی اور دلالی کرنے نہیں آیا. میں ایک بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں. جو یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ بھائی کیا فائدہ، کیوں کر رہے ہو، کیا نتیجہ ہے، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے نا ان علاقے کے لوگوں کو کلمہ تک صحیح سے یاد نہیں ہے. کلمہ تک یاد نہیں ہے. کئی ایسی جگہیں جہاں پہ کبھی جلسہ نہیں ہوا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلی بار آپ کو سن کے ان لوگوں نے بلایا ہے. لیکن میں نے پوچھا بتاؤ کمیاں کیا کیا ہیں؟
ان لوگوں نے کہا آج بھی ہمارے گاؤں میں پیپل کی پوجا ہوتی ہے، آج بھی مسلمان ہولی دیوالی پہ گھروں کو لیپا پوتا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کمی کیا ہے؟ کہا کبھی جلسہ نہیں ہوا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جن علاقوں میں جلسے نہیں ہوتے وہاں دین سے دوریاں ہوتی ہیں، اور جہاں نبی کے ذکر کی محفلیں سجتی ہیں، جوان تو چھوڑو بوڑھے تو چھوڑو، اگر بچوں سے پوچھو بتا مصطفیٰ کون ہے تو بچہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حضور کے بارے میں پوچھتے ہو تو سنو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناغی سے ہے بری، ہے راگو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، دلدار کی آمد، مرحبا، ذرا زور سے بولو، مرحبا، مدنی کی آمد، مرحبا، علامہ مولانا مفتی حماد رضا رامپوری، زندہ باد، ہری پور کا سنی مسلمان، زندہ باد۔ بھیا سب کوئی رامپوری بنا لے، مسئلہ کوئی نہیں، رامپور بھی میرا مراد آباد بھی میرا۔ ہم تو کہتے ہیں جہاں جہاں میرے حضور کا کرم ہے وہ ساری زمین ہماری ہے نا۔ ہم بیگے دو بیگے والے نہیں، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں، کائنات ہماری ہے، کائنات ہماری ہے، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں ہیں نا، ہم بیگے دو بیگے والے نہیں۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، تو آپ ان سب کو جانتے نا، یہ جو بات کہی جاتی ہے جلسے والوں کے حوالے سے کہ صاحب یہ جو چندے کرتے ہیں نا یہ پیٹ پالنے کے لیے کرتے، یہ ایک ایک بندے کی ذمہ داری لیتا ہوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے، گارنٹی ہے، چیلنج ہے میرا، دیکھ لو ان میں سے کسی کو تم نے کبھی اپنے فرید پور میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ بولو بولو یار، سامنے والے بولیں، دیکھا کبھی؟ سونک پور میں، کھود میں، رامپور میں، سوار میں کہیں دیکھا مانگتے ہوئے؟ دیکھا کبھی؟ کبھی ان میں سے کوئی یہ کہہ کے گیا ہو میری بیوی کی دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں 500 روپے دے دو، بچے کو